بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سات اوقات ایسے ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ ان کا خیال رکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ ان اوقات میں ہم درود پاک نہ پڑھیں۔ انما جعلت ذکرک ذکری، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنا ہی ذکر قرار دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اِنَّ أُولَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر لمحہ ہر وقت درود شریف کثرت سے پڑھنا باعث نجات اور پاکی ہے۔ سات اوقات ایسے ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ ان کا خیال رکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ ان اوقات میں ہم درود پاک نہ پڑھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایسے 7 اوقات بتانے والی ہوں جن میں درود پاک پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ان 7 اوقات کے علاوہ 24 گھنٹوں میں ہر سانس میں محسن اعظم سید البشر رحمت للعالمین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ وہ 7 اوقات یہ ہیں جن میں درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، حاجت کے وقت یعنی پیشاب یا پخانے کے وقت واش روم میں درود پاک پڑھنا منع ہے۔ نمبر 2، مباشرت کے وقت۔ نمبر 3، ٹھوکر کھاتے وقت یعنی اگر آپ کو کسی چیز سے ٹھوکر لگ جاتی ہے اس وقت بھی درود شریف پڑھنا منع ہے۔ نمبر 4، کسی چیز کو کاٹتے یا ذبح کرتے وقت۔ نمبر 5، چھینک آتے وقت یعنی جب ہمیں چھینک آتی ہے اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے، درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6، تعجب کے وقت۔ اس سے مراد اگر آپ کسی چیز پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں اس وقت درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 7، بدبو والی جگہ سے گزرتے وقت یعنی ایسی جگہ جہاں بیڈ اسمیل یا بدبو آ رہی ہو کسی بھی قسم کی، ایسی جگہ پر درود پاک پڑھنا مکروہ فرمایا گیا ہے۔